الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میری ماں بہن، آج مولوی وسیم اکرم سلمہ کے عالم بننے کی خوشی میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ ان کے ماموں یونس صاحب نے دعوت دی تھی اور خود مولوی صاحب نے بھی دعوت دی۔ مصروفیات چونکہ بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی صرف اس بچے کی دلداری کے لیے، دلجوئی کے لیے اور مبارکباد دینے کے لیے میں نے تھوڑا سا وقت نکالا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے والدین کو، تمام عزیز و اقارب کو اور پوری بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے آپ میں سے ایک فرد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان وراثت میں سے حصہ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء السلام جو ہوتے ہیں وہ مال اور اسباب نہیں چھوڑا کرتے، وہ علم چھوڑتے۔ یاد رکھ، اس کائنات کا جو بقا ہے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک علم دین پر ہے اور ایک عدل و انصاف پر ہے۔ اگر یہ دو چیزیں دنیا سے ختم ہو جائیں تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ عدل و انصاف انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسروں تک جاتا ہے اور پھر حکومتوں تک جاتا ہے۔ اور علم، جب چند لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں تو سب اس چشمے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ علماء کی تو قسمیں بیان فرمائی کہ ایک وہ ہے، آپ حضرات تو خوب سمجھیں گے چونکہ آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، رسول اللہ نے کھیتی باڑی سے تشبیہ دی ہے کہ بارش ہوتی ہے، پانی برستا ہے، لیکن جب وہ کھیت میں گرتا ہے اور آپ نے گندم کا بیج ڈالا ہے تو پانی گندم بن جاتا ہے، آپ نے کپاس کا بیج ڈالا ہے تو وہی پانی کپاس بن جاتا ہے، آپ نے مکئی کا بیج ڈالا ہے تو وہی پانی مکئی بن جاتا ہے۔ آپ جو آپ نے بیج ڈالے ہوں گے تو وہ پانی، زمین اس کو جذب کرتی ہے اور اس کو اعلیٰ شکل میں نکال دیتی ہے۔ دیکھو، پانی، یہ نہر میں پانی چل رہا، آپ ایک بالٹی بھر کے لے آئے، اس کی وہ قیمت نہیں ہے۔ اگر ایک بالٹی بھر کے یا 1 کلو یا 2 کلو کپاس ہو جو اس کی قیمت ہے، جو 1 کلو 2 کلو 10 کلو 1 من گندم کی قیمت ہے، وہ پانی کی قیمت نہیں، تو پانی اعلیٰ ہو گیا نا، کہ زمین نے اس کو اعلیٰ کر دیا۔ زمین کی صلاحیت تھی کہ زمین نے اس پانی کو اعلیٰ کر دیا۔
گندم بنا دیا، کپاس بنا دیا، آم بنا دیا، سنترے بنا دیا، اعلی شکل میں کر دیا، قیمت بھی بڑھ گئی۔ دوسری زمین وہ ہے کہ جو اگاتی تو نہیں ہے لیکن پانی کو جمع کر لیتی ہے، ٹویا بن جاتا ہے، اس میں پانی جمع ہے، اب اس میں لوگ پیتے بھی ہیں، وہاں سے جانور بھی پیتے ہیں، لوگ سیراب بھی کرتے ہیں، وہاں سے پانی نکال کر اپنی کھیتیوں کو بھی دیتے ہیں، ایک جھیل بن جاتی ہے، ٹویا بن جاتا ہے جس میں آسمان کا پانی جمع ہوتا ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ دو ان علماء کی مثال دی جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، کہ پہلے تو وہ علماء ہیں کہ جو قرآن حدیث میں سے مسائل نکالتے ہیں اور نئی نئی باتیں حکمت کی نکال کر امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور دوسرے وہ علماء ہیں جو قرآن حدیث جانا ہوا ہے، فقہ جانی ہوئی ہے، مسئلے اس کے اندر ایسے موجود ہے جیسے ٹوئے میں اور جھیل میں پانی ہے، لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں، وہ اس میں سے نکال کر مسئلہ دیتا ہے، جیسے آپ کو پانی کی ضرورت ہو تو آپ اس جھیل میں سے پانی لے لیتے ہیں، آپ اس جھیل میں سے اپنی زمین سیراب کرتے ہیں، آپ اس عالم سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو حلال حرام کا مسئلہ، نماز روزے کا مسئلہ وہ آپ کو بتاتا ہے، یعنی اس کے سینے میں وہ جو علم ہے وہ پانی کی طرح جمع ہے، کسی امتی کو جب کسی شے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو لے لیتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں علماء کی جماعت اللہ کے ہاں مقبول جماعت ہے، یہ میرے وارث ہیں، یہ دونوں میرے وارث ہیں۔ پہلے والے ائمہ مجتہدین تھے، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام شافعی، امام مالک بن حنبل، امام بخاری، بڑے بڑے لوگ تھے، ایک ایک سے کتنے مسئلے نکالے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ پنجابی دی لوڑ تنی نا سمجھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل کو ملنے گئے، امام بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، بہت بڑا انسان ہے، یہ وہ ہے جن نے قرآن کی حفاظت کے لیے کوڑے کھائے ہیں، ایک ایک کوڑا ایسا مارا جاتا تھا امام بن حنبل کو، اگر ہاتھی کو مارا جاتا مر جاتا، لیکن یہ کوڑے برداشت کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید پر جو ان کا موقف تھا کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تبدیل نہیں ہونے دیا۔ حکومت وقت کے اندر وہ گمراہ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ مخلوق ہے، جس طرح ہر چیز مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے، نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے، مارا جاتا تھا۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا کہ جب ان کو کوڑا مارا گیا تو کوڑا جو ان کا نالا ٹوٹ گیا حضرت کا، تو کوڑا لگا نا جب، تو نالا جس سے انہوں نے شلوار بندھی ہوئی تھی وہ نالا ٹوٹ گیا، فوراً اوپر دیکھا ایسے کر کے۔ بعد میں شاگرد نے پوچھا کہ حضرت جب واپس جیل میں لایا جاتا تھا پھر روزانہ مارا جاتا تھا؟ ان کا حضرت آج ہم نے عجیب عمل دیکھا کہ آپ نے اوپر دیکھا یکدم تو ہاتھ تو بندھے ہوتے تھے حضرت کے پیچھے، اب نالا ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، ننگا ہو جائے گا نا، اور اوپر کپڑا نہیں ہوتا تھا تاکہ کوڑا صحیح لگے، اب نیچے صرف شلوار ہے، وہ گر جائے گی تو ننگا نہ ہو جائے گا نا۔ تو کہا جب میرا کوڑا ٹوٹا، جب میرا نالا ٹوٹا، میں نے اللہ میں تیرے لیے ہر مار کھانے کو تیار ہوں، لیکن میری عزت کی حفاظت کرنا، اور میں کسی مخلوق نے میری شلوار پکڑ لی اور گرنے نہیں دی، جب تک کوڑوں سے میں فارغ نہیں ہو گیا تو پھر میں نے اپنی شلوار کو ویسے باندھ لیا۔ میرے دوست امام بن حنبل بہت بڑے آدمی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، لیکن ان کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک بار کسی کو اپنی قمیض دی تھی، کسی کو اپنی قمیض دی کہ یہ بار قمیض تبرک کے طور پر کسی کو دی، تو امام شافعی کے علاقے کا وہ آدمی تھا تو وہ وہاں لے گئے، انہوں نے کہا امام بن حنبل نے مجھے اپنی قمیض دی ہے، انہوں نے کہا یار یہ قمیض میرے پاس لاؤ، تو پانی میں بھگوئی اور پانی میں بھگو کر قمیض واپس کر دی، پانی پی لیا، کہا کہ یہ میرا وہ شاگرد ہے جس کا خدا کے بہت اونچا مقام ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کہا کہ میں آ رہا ہوں، امام شافعی مکہ کے رہنے والے ہیں، امام بن حنبل بغداد اس طرف کہیں رہتے تھے، بڑے خوش ہوئے، گھر میں گھر میں بچے، ہمارے ابا کا استاد آ رہا ہے، ہو شور شرابہ، بہت خوشی ہوتی ہے، کوئی بڑا ہے خوشی ہوتی ہے۔
بڑے شور شرابہ اور بڑی جناب رونقیں اور صفائیاں، جی استاد جی کی ابا جی کا استاد آ رہے ہیں، اور امام شافعی کا نام بھی بہت بڑا نام تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ تو وہ جب آئے تو رات کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھانے کے بعد اب بچے سارے دیکھ رہے ہیں بھی ابا کے استاد کیا کریں گے، اپنے ابا کو تو دیکھتے تھے راتوں کو جاگ رہے ہیں، اللہ کے آگے رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں استاد جی کا عمل کیسا ہوگا، ہمارے ابا کے استاد کا عمل۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے چادر لی اور لیٹ گئے، ساری رات لیٹے رہے اذان تک۔ بچے جاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے بچوں کو یہ شوق ہوتا ہے، موبائل سے شوق ہے نا اس قوم نے، پہلے یہ شوق ہوتا تھا یا بزرگ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ ہم بھی ویسا کریں، پہلے یہ شوق ہوتا تھا۔ اب تو ان کو کھیلنے کودنے کے علاوہ موبائل بازی کے علاوہ کوئی شوق نہیں، نہ مردوں کو، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ بچوں کو، بڑا غرق ہوا پڑا ہے ہمارا، گھر گھر ہمارے تباہ برباد ہیں، آئے دن عجیب عجیب شکایتیں آتی، اللہ میں معاف فرمائے۔ اگر ان کے ہاتھ میں موبائل دیا ہے تو ان کی نگرانی بھی کرنا تمہارا کام ہے، ان کی نگرانی بھی کیا کرو، یہ کیا کرتے ہیں؟ خیر ساری رات جاگتے رہے فجر تک۔ اب فجر میں امام شافعی اٹھے اور ایسی مسجد چلے گا وضو کے بغیر۔ اب بچے اس میں تھے بھی تہجد میں اٹھیں گے، وضو کا پانی مانگیں گے، پھر تہجد میں دعائیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کیا کرتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جب ناشتے کے لیے آئے واپس مسجد سے تو بچے اپنے ابا کے ارد گرد ہو گئے، سرے ہو گئے جنہوں کہتے ہیں ابا جی آپ کے استاد تو ساری رات سوئے رہے، تہجد بھی نہیں پڑی اور بغیر وضو کے نماز کے لیے چلے گئے۔ تو انہوں نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت بچے یہ بات کر رہے ہیں۔ لگا احمد ابن حنبل تیرے کھانے میں اتنا نور تھا، اتنا نور تھا، جب میں نے کھانا کھایا تو میرا سینہ منور ہو گیا، تو میں نے کہا اس نور سے فائدہ اٹھاؤں۔ میں پوری رات قرآن میں غور کر کے میں نے سینکڑوں مسائل نکالے ہیں، میں سویا نہیں، میں غور کرتا رہا، مسائل نکالتا رہا، اور یاد رکھو ایک مسئلہ بتانے کا ثواب 200 رکعات کے برابر ہے، اور مسئلہ نکالنے کا ثواب تو اللہ ہی جانتا ہے، بتانے کا ثواب ہے۔ کیا آپ نے جو مسئلہ بتا دیا حلال ہے، 200 رکعات سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو جو قرآن حدیث سے مسئلے نکالے، یہ علماء کی پہلی قسم ہے کہ وہ پانی آیا، اس پانی کو گندم بنا دیا، اس کو کپاس بنا دیا، اس کو مکئی بنا دیا۔ اور دوسرے علماء جو بات کے علماء جن کے سینوں میں علم ہے، امت آتی ہے اس کو مسئلے بتاتے ہیں۔ دوستو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، یار یہ کوئی ملتی، اللہ کی تقسیم ہے۔ انہیں قرآن نے کہا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ یتفقهوا فی الدین، کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین سیکھ کر آئیں اور پچھلوں کو آ کر بتائیں۔ آج اگر علماء کی جماعت نہ ہوتی، گمراہی ہوتی، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہر جگہ علماء موجود ہے، اہل علم موجود ہیں۔ آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے یاد ہے میں جب بنوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو ایک کسائی آیا کرتے تھے، پیشے کے اعتبار سے کسائی تھا، آتے کہتے تھے ہالینڈ سے، یہ انگلینڈ کے ساتھ ایک ملک کا ہالینڈ، لیکن داڑھی رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ، اور دیکھنے میں لکو علامہ معلوم ہوتے تھے، پگڑی شگڑی بھی مانتا تھا۔ تو ہم نے ایک بار ہم نے دیکھا ہر سال ایک مہینے کے لیے آتا ہے دارالفتہ میں، جہاں مفتی صاحبان بیٹھتے وہاں بیٹھا رہتا ہے 2-3 گھنٹے، اور کچھ لکھتا رہتا ہے اپنی زبان میں، وہاں ڈچ زبان بولی جاتی ہے، تو ڈچ زبان میں کچھ لکھتا رہتا ہے۔ ہم نے ایک بار اس کو پوچھا اور کہا بھائی تم کیا کرتے ہو؟ ہم دیکھا ہر سال تم 1 مہینے کے لیے آتے ہو اور اکثر وقت تم مفتیوں کے ساتھ گزارتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پورے ملک میں کوئی مسئلہ بتانے والا نہیں ہے، میں تبلیغی جماعت میں جاتا ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی تو لوگ مجھے مولوی سمجھنے لگ گئے، تو میرے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو میں کہتا ہوں بھائی
اس کا جواب 1 سال کے بعد ملے گا. میں سوال لکھتا رہتا ہوں, وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. میں سال کے بعد اپنے خرچے پر سفر کرتا ہوں, میں بنوری ٹاؤن میں آتا ہوں, میں یہاں سے سب کے جواب لکھتا ہوں. اب سارا میرے انتظار کر رہے ہیں, میں جو ہی پہنچوں گا تو لوگ فون کریں گے, کالے کریں گے, آئیں گے, پوچھیں گے بھی ہمارے مسئلے کا کیا جواب ہے, ہمارے مسئلے کا کیا جواب ہے. میرے دوستو, اس سے پتہ چلتا ہے, قدر معلوم ہوتی ہے. آپ تو جب چاہیں جہاں چاہیں آپ کو عالم مل جاتا, آپ مسئلہ پوچھتے ہیں, آپ کی تسلی ہو جاتی. یہ فرمایا کہ ہر فرقے میں سے, ہر جماعت میں سے, ہر برادری میں سے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بہاول نگر آئے تھے تو یہاں پر مختلف برادریاں تھیں, ان میں جہالت بھی تھی, بلکہ شرک تک تھا, شرک کرتے تھے. تو آپ نے والد صاحب نے ان میں سے بچے لیے, انہوں نے کہا بڑوں کو کیا سمجھائیں, بچے دے دو. ہر برادری نے بچے دی, جتنی برادریاں تھیں. کوئی قریشی برادری تھا, کوئی ملک برادری تھا, کوئی ارائیں برادری تھا, کوئی جٹ. ایک بچہ دے دو بھائی. یہ حضرت کیا کرنا ہے؟ ان کا بھائی سارے بچے کام پہ, ایک ہمیں دے دو نا دین کے لیے. ان کا یہ لے لو. وہ عالم بنائے, عالم بنا کر اپنے قوموں میں کام کیا. لوگ توحید پرست بن گئے, شرک سے بچ گئے, اعمال پر آ گئے. یعنی عجیب تبدیلی آئی, کیونکہ جب اپنی برادری کا بندہ ہوتا ہے تو اس سے مسئلہ پوچھنا بھی آسان ہے نا. اور جی مولوی صاحب تو ہے ہی نہیں جی, مولانا صاحب تو سفر پہ گئے ہیں. بھائی جو قریب ان سے پوچھ لو, کو بڑا مسئلہ آ گیا تو مولوی صاحب بھی حل کر دیں گے, لیکن عام مسئلے تو آپ کے برادری والا آپ کو بتائے گا نا. دیکھو اگر گھر کا ڈاکٹر ہو تو اس سے اپنے مسائل شیئر کرنا آسان ہے. یار میرے سے درد ہوتا پہ, کوئی گولی دے سی. لیکن آپ شہر کے کسی BHQ میں جائیں گے اس کے لیے اور درد لیے پھریں گے. لیکن گھر میں ڈاکٹر ہوگا بھائی دسی بھائی اور میں نے سے درد ہوتا پیا ہے, میں نے فلاں چیز ہوگی, جلدی دسی, یہ فلانی گولی لے لو. اس لیے قرآن نے کہا فلولا نفرا, ہر جماعت میں سے کچھ لوگ جانے چاہیے لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ ان میں ایک آدمی بھی شمار کیا ہے طائفہ میں, کہ ایک آدمی بھی ہے تو وہ شامل ہے, کیونکہ ایک آدمی بھی کبھی کافی ہو جاتا ہے پورے علاقے کے لیے. ایک آدمی کافی ہے, بتاؤ سورج ایک ہے نا, پوری دنیا کے لیے کافی ہے. ایک ہے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی تھے نا, پوری دنیا میں تبلیغی جماعت پھیلی ہوئی ہے, ایک ہی تھے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی تھے, دارالعلوم بنا کر پورے عالم میں اس کا فیض پھیلا دیا. یہ حکیم الامت تھانوی ایک ہی تھے, پوری دنیا میں خانقاہی نظام بنا دیا, 32 سے پورے عالم میں پڑھا جاتا ہے. شیخ ذکر رحم اللہ نے فضائل صدقات لکھی, گھر گھر میں پڑھی جاتی پورے عالم میں. قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی 2 کتاب, ایک بیسی زیور ہے, ایک فضائل صدقات ہے, سب سے بڑی جاتی ہے قرآن مجید کے بعد. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. ان مدارس کی قدر کرو, ان علماء کی قدر کرو, اپنے بچوں کو عالم بنانے کی فکر کرو. ایک بنا لو, سارے نہیں ہیں. مجھے خواب یاد آیا جو والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ خدام الدین ایک رسالہ نکلتا ہے لاہور سے, حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا. اس کے بعد مولانا عبید اللہ انور سے, مولانا عبید اللہ انور صاحب کے زمانے کا واقعہ ہے, جو مولانا اجمل قادری صاحب رحمۃ اللہ دامن برکاتہم کے والد ہیں. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خواب سنایا کہ ایک آدمی کا خواب آیا اس خدام الدین میں کہ اس آدمی کی 4 بچے تھے اور چاروں افسر تھے, 2 لڑکے تھے 2 لڑکیاں تھیں. چاروں افسر تھے, اچھی پوسٹوں پر تھے, لیکن یہ جو تھا یہ بڑا نیک آدمی تھا, نماز روزہ تہجد ساری نیکیاں, باپ ساری نیکیاں کرتا تھا, لیکن بچوں کی پرواہ نہیں کی. وہ انگریزی پڑھائی, انگریزی میں لگ گئے. اب یہ نیک آدمی خواب دیکھتا ہے. یہ خواب اس نے مولانا عبید اللہ انور صاحب کو لکھا, کیونکہ وہ ان سے بیعت تھا. انہوں نے کہا میں نے عجیب خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا بھائی؟ قیامت کا منظر ہے, اور اس قیامت کے منظر میں فیصلے ہو رہے ہیں. تو میرے لیے کہا اللہ کے دربار میں پیش ہونا. فرمایا ہاں بھی بتاؤ بھائی وریثوں, عجیب نیک آدمی, 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, روزے رکھے, عادقیہ وغیرہ وغیرہ. میرے اللہ نے میرے لیے فیصلہ کرنے لگے بھئی اس کی بخشش کا بس اعلان ہونے والا تھا, تو میرے 4 بچے پیش ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ ہمارے ابا کو جنت نہ دینا, انہیں ہم پر کبھی محنت نہیں کی.
ہمیں دین نہیں سکھایا، افسر بنایا، دنیا بنا دی، آخرت نہیں بنائی. ہم تو جہنم میں جا رہے ہیں. ہمارا تو اعلان ہو چکا جہنم میں جانے کا، اس کو جنت نہ دینا. اللہ نے فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں بھیج دو. اٹھ گیا خواب سے، یہ اتنی بات پر اٹھ گیا اور پریشان ہو کر یہ خواب لکھا تو خدام الدین میں چھپا. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں مدرسے میں بیٹھا تھا عیدگاہ میں. والد صاحب بعض لوگوں نے جنہوں نے زیارت کی ہوگی تو تخت ہوتا تھا، تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے. مدرسے میں لوگ آ کر ملتے رہتے تھے، تخت پر بیٹھے رہتے. کہا میں نے دیکھا کہ ایک تحصیلدار جو ہمارے شہر کا تحصیلدار تھا، اور تحصیلدار بڑی پوسٹ پہلے ہوتی تھی، اب بھی ایک بڑی پوسٹ ہے. آپ لوگوں کو تو بہت واسطہ پڑتا ہے زمینوں والوں کا. پٹواری بہت بڑا ہوتا ہے، وہ ہاتھ نہیں آتا. تحصیلدار تو اور اندر ہو گیا، اندر گرداور تو گرداور تو تحصیلدار تو اندر اے سی تو اندر ڈی سی تو اندر فلاں تو فلاں، پھر محترمہ سارا کچھ ڈھائی جاتی. بہرحال تحصیلدار اپنے ایک بچے کو لے کے آیا. اچھا پہلے زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے یہ تھا، جو گھر میں لگڑا لولا ہوتا تھا وہ مدرسے میں داخل کرا دیتے. چلو یار کوئی دین ہی پڑھ لے. مجھے یاد ہے قاری قاسم مرحوم ہوتے تھے. قاری قاسم میرے خلیفہ شاگرد بھی تھے، لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس کا ابا اس کو لے کے، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں تھی اور دبلا بہت تھا، ایسے بالکل کانگڑی پلوان. اس کا ابا لے کے آئے، چھوٹے سے تھے. کہنے لگا جی میرے جتنے بیٹے ہیں وہ تو صحت مند ہیں، بڑے ہیں، موٹے تازے ہیں، وہ کام کرتے ہیں اچھا، یہ بالکل نکارا سا ہے آپ مدرسے میں. تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب دیکھ لینے کا وقت آئے گا کہ تیرے سارے بچے اس کے پیچھے ہوں گے. اور پھر مدرسے کی برکت سے اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا. خیر تو وہ بچہ جو لے کے، بڑا صحت مند بچہ تھا، یعنی وہ جو لے کے آیا تحصیلدار صاحب تو بالکل ٹھیک ٹھاک. اب بھائی ہم تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا بھائی تو؟ انہوں نے کہا جی میں خواب پڑا ہے. میں بھی عبید اللہ انور صاحب سے بیعت ہوں، میں نے خدام الدین نے خواب پڑا ہے. میں نے اپنے بچوں کو انگریزی، کوئی وکیل بنا ہوا ہے، کوئی افسر لگا ہے، کوئی کچھ ہے. یہ بچہ بچ گیا تھا. میں نے کہا اگر میری آخرت خراب ہو جائے تو میں یہ لایا ہوں، آپ اس کو عالم بنا دیں. ابا جی نے یہاں حافظ بنایا، عالم بنایا. انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا، پوری زندگی علم کی خدمت کی اور دنیا سے وہ رخصت ہو گیا. پہلے ابا فوت ہوا، بعد میں ان کے بیٹے فوت ہو گئے. بعض بھائی اب بھی ان کے زندہ ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، بڑے بڑے افسر ہیں. لیکن اس خواب کی وجہ سے میرے دوستوں، انسان جہاں دنیا کی عزتوں کے لیے آپ یہ بناتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، بڑا ذمہ دار بن جائے، یہ بن جائے وہ بن جائے، کوئی بچہ ایسا بھی ہو جو آخرت میں کام نہ آنے والا ہو. ہمارے ایک افسر کا انتقال، ان کا بچے نے حفظ کیا. ان کے بہت سے بچے، کچھ تاجر تھا، کوئی بڑے بڑے افسر بھی تھے. اس کا انتقال ہونے لگا تو مجھے بلایا. کہنے لگا مولانا ڈاکٹروں نے تو کہا کہ بس اب کسی وقت بھی آپ آگے جا سکتے ہو. اگر میں آگے جا رہا ہوں تو اس بچے کی وجہ سے حوصلہ ہے جو حافظ آپ کے پاس بنا ہے، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کرو اگر آپ کے بچے دین پڑھ رہے ہیں. ورنہ کوئی نہ کوئی ایک آدھا، ارے نہیں کہتے، قرآن نے کہا ہے طائفہ ہمارا ایک بچہ بھی ان کو دین پر لگاؤ. لیتفقہوا فی الدین، وہ عالم بنے. وہ جب عالم بنے گا تو بس وہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حافظ 10 کی سفارش کرائے گا اور عالم قیامت کے دن اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں. ایک عالم. اب بتاؤ، ایک عالم جو ہے آپ کے قبیلے میں بن جائے گا تو پورے قبیلے کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. اندازہ کریں آپ. پہلے زمانے میں جو علماء بنتے تھے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ چندے ہوتے تھے، بلکہ بستی والے عالم کو بھیجتے تھے، خرچہ برداشت کرتے تھے کہ جس کا سارا خرچہ ہمارے ذمے، کیونکہ ہمارے لیے بن رہا ہے، ہمارے لیے بن رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، میں
مبارکباد پیش کرتا ہوں ولی وسیم اکرم کے تمام عزیز اقارب کو، والدین کو بھی، اور آپ حضرات سے میں کہتا ہوں ایک سب سے پہلے تو اہل علم کی اور علماء کی محبت پیدا کرو اپنے دل میں، علماء سے محبت کرو، ان کے پاس آیا جایا کرو، اٹھا بیٹھا کرو، دوری اختیار نہ کرو، یہ کام آئے گی، دوستی کام آئے گی۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ذرا سا بھی کسی کا ہمارے ساتھ تعلق ہے تو ہم یوں دعا کرتے اللہ یہ ہمارا دوست ہے، اس کا کام ہو جاتا ہے فرمایا۔ اور دوسرا، اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے تو پوتے نوازوں پر محنت کرو، ان میں سے کسی کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، عالم بناؤ۔ پھر آپ دیکھو کہ آپ کی خاندان میں کیا تبدیلی آتی ہے، وہ کس طرح صدقہ جاریہ بنے گا۔ اصل یہ صدقہ جاریہ ہے، کہتے سارے صدقہ جاریہ ختم ہو جاتے ہیں، دیکھو اولاد صدقہ جاریہ ہے، فوت ہو جاتی ہے۔ مسجد صدقہ جاریہ ہے، 100 سال کے بعد گرا کے دوسری بناتے ہیں، 200 سال کے بعد دوسری بنتی۔ مدرسہ صدقہ جاریہ ہے، تبدیل ہو جاتی ہے۔ علم کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ علم آپ نے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا، اس نے آگے پڑھایا۔ کہتے عالم کا جو علم ہے نہ پچھلوں کا ختم ہوتا ہے نہ اگلوں کا، قیامت تک جائے گا۔ اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ باقی تمام صدقہ جاریہ لمیٹڈ ہے۔ آپ نے مسجد بنا دی، 100 سال بعد نئی قوم آئے گی، وہ کہے گی جنہوں نے نئی بنائی، چنانچہ پرانی مسجدیں گرا کر شہر میں، ہمارے جامع مسجد 1915 میں بنی تھی اور 1993 میں ہم نے دوبارہ تعبیر شروع کی، دوبارہ بنانی پڑی، پہلے گر رہی تھی ہم نے نہیں بنائی۔ ہمارا مدرسہ عیدگاہ ہم نے سب نئے تعمیرات کر رہے ہیں، کیونکہ پرانے ہو گئے، مٹی کے بنے ہوئے تب گر جائیں گے، گرنے سے پہلے ان کو بنانا ہے۔ لیکن علم کا صدقہ جاریہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ چلتا رہتا ہے، کیونکہ آگے اس نے جو پڑھایا ہے، اب میں پڑھا رہا ہوں، آگے ہمارے شاگرد پڑھائیں گے، پھر ان کے شاگرد، یہ سب میرے لیے صدقہ جاریہ، میں پچھلوں کے لیے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر بات پہنچ جاتی ہے۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت الوفل بنا كما انت اهل فانك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ یا اللہ اس مختصر سی تقریب کو قبول فرما، یا اللہ مولی وسیم اکرم کے علم کو قبول فرما، اور یا اللہ قابلیت کے ساتھ قبولیت بھی نصیب فرما، اور دین کی خدمت کے اس کو استعمال فرما۔ اس کو یا اللہ اپنے تمام عزیز اقارب، والدین اور اپنے ماموں جان اور دوسروں کے لیے اللہ اس کو صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرما، اپنی آخرت کا کوئی سہارا بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، یا اللہ ان کی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ تبلیغ مراکز کی بھی خوب حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی، اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، امریکہ کا عزائم کو خاک میں فرما۔ یا اللہ وسیم کے والدین کی درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ آج جو کتنے خوش ہوں گے یا اللہ ان کا بیٹا یا اللہ عالم بن گیا ہے، یا اللہ اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ ان کے ماموں جان نے بڑی محنت کی ہے، پورا پڑھایا لکھایا، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما، اور جنہوں نے بھی ساتھ محبت کا سلوک کیا عزیز اقارب، ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما، اور یا اللہ اس کو پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری بھی آنکھ کا آپریشن اس ہفتے میں، یا اللہ مجھے صحت اور عافیت نصیب فرما، آنکھ کے نور کو پہلے سے بھی زیادہ فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، کھیتیوں میں، یا اللہ ہماری نوکریوں میں، رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، جو مقروض ہے غیب کے خزانوں سے ان کی امداد فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما۔ یا اللہ
اللہ بھائی یونس صاحب کی اس میزبانی کو اور ہم سب کے آنے کو تو قبول فرما. یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ بہت سے مقدمات میں جھوٹے پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی یا اللہ مقدمات سے بری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.